بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ پہلا سپارہ میں آپ کی خدمت میں تفسیر کردہ عرض کر چکا ہوں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیان۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق عرض کروں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق۔ میرے دوستو، آپ نے اللہ کے کلام کو ہر جگہ، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی مسائل جو ہے آپ نے دنیا میں پھیلانے ہے، ہر کان میں پھیلانا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام وفات کے متعلق میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کی متعلق میں پہلے کافی بیان عرض کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اختلاف بھی جو تھے روایات کے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور گزشتہ بیان میں اس کے مقامات جو تھے وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ کی وفات کے متعلق کافی اختلافی مسائل ہیں، کافی روایات ہیں۔ اس کے متعلق پہلا قول یہ ہے کہ ان کا انتقال، یعنی بی بی سیرہ کا وصال مبارک شام میں ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت بی بی سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کنان میں ہوا۔ کنان کی علاقے کا نام ہے، میرے دوستو، جبا برا نامی بستی میں فوت ہوئیں، وصال فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خرید و کردہ ایک زمین میں انہیں دفن کیا گیا۔ اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے، کہا جاتا ہے کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فوت ہونے کے بعد سارہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کا کافی عرصہ تک زندہ رہیں، اور اس بات میں کلام ممکن ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کی اجازت کے ساتھ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے آئے، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر روایت کے سیاق و سباق جو ہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تب بھی زندہ رہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، یعنی روایات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، بی بی سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، کہ کیا بی بی ہاجرہ یا بی بی سیرہ کون سی پہلے جو ہے وصال فرما گئی، دونوں میں نے آپ کی خدمت میں روایات عرض کی۔ اب میں آپ کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، وصال مبارک کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو بی بی سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی، تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں آپ نے جانا تو ہے، وہاں
رات نہ گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر، ایک براق کہتے ہیں گھوڑے کو، براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں آئے اور دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مبارکہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم میں نکاح کر لیا تھا۔ اس روایات یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہوا، وصال مبارک پہلے ہوا، بی بی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ثروت ہونے کی وجہ کے متعلق بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سے مال مویشی تھے، جس کی وجہ سے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بیان اس روایت میں کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آغاز میں یعنی شروعات میں غریب تھے، اور ان کا ایک جو ہے دوست ان کے لیے نان نفقہ کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک روز سائرہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے دوست کے پاس جا کر ہمارے لیے کھانا لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلے، لیکن وہ شخص نہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی جو ہے ہاتھ لوٹنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ راستے میں ایک ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ریت اٹھا کر بوری میں بھر لی اور گدھے پر گھر آ گئے، اور آ کر آپ سو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سو گئے تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ گدھے پر بہت عمدہ گندم موجود ہے، تو اس نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بیوی کہنے لگی، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ تعجب سے پوچھا، کیا کھانے کے لیے ہے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس گندم میں نے کھانا تیار کیا ہے جو آپ اپنے دوست سے لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا، بلا شبہ تو نے سچ کہا، میں نے اپنے دوست سے اللہ تعالیٰ سے لایا ہوں۔ پھر آپ نے کھیتی باڑی شروع کی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کھیتی میں خوب پیداوار ہوئی اس کھیتی میں، اور باقی لوگوں کی کھیتیاں مر گئیں۔ اب لوگ آپ کے پاس اناج مانگنے کے لیے آئے تھے، آتے تو آپ فرماتے کہ جو لا الہ الا اللہ ہو کہے گا اس کو کھیت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور داخل ہونے کے بعد جتنا چاہے لے لے۔ بس جو کلمہ پڑھتا اور اسلام میں داخل ہو کر جاتا تو وہ اناج جو تھا وہ لے لیتا، اور جو انکار کرتا اور ویسے ہی لوٹ جاتا۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کر کے کہا گیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم بطور ٹھکانہ کافی ہے۔ سورۃ نساء آیات نمبر جو میں نے عرض کیا ترجمہ وہ 55 ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مال کے ساتھ اردن میں جانے کے متعلق میں آپ کی خدمت میں، یہ تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، بی بی سائرہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق عرض کیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بھی روایات سنیے اور ایمان تازہ کریے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مال اور مویشی بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنا گھر اور چراہ گاہ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ان کا گھر جو تھا مدین کے 2 شہروں کے درمیان تھا، یا حجاز سے شام ہو جانے والے راستے پر تھا۔ آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے آدھا مال اسے دے دیا اور اسے اختیارہ دے دیا کہ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن چلے گئے، یہ ملک جو اردن ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو ہیں وہیں ٹھہرے رہے۔ شاید اس مال کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ جانے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اب میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قطورہ بی بی سے جو شادی ہوئی اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور جو اس سے اولاد ہوئی اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اس کی اولاد کے متعلق آپ کو روشناس کرا رہا ہوں۔ حضرت ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت بی بی سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطورہ بنت جو ہے بکتن سے نکاح کیا، یعنی بکتن اس کی ماں کا نام ہے، اور بی بی قطورہ جو ہے، قطورہ اس بی بی سیرہ، بی بی ہاجرہ اور قطورہ یہ بیویاں تھیں آپ کی۔ نکاح کیا قطورہ سے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی بیوی تھی یہ کنانی عورت تھی، کنان سے، اس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم میں اضافہ ہو جائے۔ ایک کا نام تھا بکسان، دوسرے کا نام تھا زمران، تیسرے کا نام تھا مدیان، یہ جو شہر مدین ہے اسی سے بنا ہے، چوتھے کا نام تھا یسبک، اور پانچویں کا نام تھا وسو، اور چھٹے کا نام تھا بصر۔ تو یہ آپ کے 6 بیٹے بی بی قطورہ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو ناپسند جو ہے کرتے تھے، یعنی اسرائیلی روایت میں یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اور اس کے بعد یکسان بن ابراہیم علیہ السلام نے رعو بنت زمرین، یکتن بن لوزان بن جرہم بن یکتن بن عابر سے نکاح کیا، جس سے بریر نامی جو ہے لڑکا پیدا ہوا۔ زمران بن ابراہیم علیہ السلام سے ایسی اولاد پیدا ہوئی جو نہ سمجھتی تھی۔ مدیان کی اولاد مدین میں پیدا ہوئی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں انبیاء مبعوث فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہیران اور ہرمز میں قیام فرمانے کے متعلق، ٹھہرنے کے متعلق انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔